اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ میرے تمام دوست بھائی فٹ فاٹ ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا شوق بھی اچھا جا رہا ہوگا۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، آج کی جو ہماری روٹین ہے بڑی خاص ہے۔ یوٹیوب پہ بہت سارے دوست آپ کو، بہت سارے شکاری حضرات، شوقین حضرات، بہت سارے استاد اور بہت سارے شاگرد آپ کو بیماری کے متعلق بتا رہے ہیں، بیماری کے متعلق آپ کو الرٹ کر رہے ہیں، کیونکہ موسم جب بھی تبدیل ہوتا ہے پرندوں میں بیماریاں آتی ہیں، بیماری کا اٹیک آتا ہے، بھلے وہ چھوٹی بیماری ہے یا پھر بڑی بیماری ہے، رانی کھیت ہے، بھلے جو بھی ہے، چھوٹی موٹی کوئی بھی بیماری پرندوں میں لازمی آتی ہے۔ بیماری دوستو جب بھی آ جائے دوست پریشان ہو جاتے ہیں، بھلے وہ نئے شوقین ہیں، نیا شوق کر رہے ہیں یا پھر پرانے شوقین ہیں، بہت سارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں اور نقصان بھی اٹھاتے ہیں، بھلے مہنگی ادویات کی صورت میں یا پھر پرندوں کے ضائع ہو جانے کی صورت میں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کرنے لگا ہوں۔ موسم جب بھی چینج ہوتا ہے تو میں اپنے پرندوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں، ان کی جوئیں، چیچڑ، پیٹ کے کیڑے اور کچھ احتیاطی تدابیر بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، جن کو اپناتے ہوئے، جن کو کرتے ہوئے آپ اپنے پرندوں کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آئیں دوستو آج کی ویڈیو اور آج کی روٹین آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ دوستو موسم جب بھی تبدیل ہوتا ہے، سردی کے بعد گرمی آتی ہے یا گرمی کے بعد سردی آتی ہے، تو پرندوں میں بیماری کا اٹیک بھی لازمی آتا ہے، بھلے وہ چھوٹی بیماری ہے یا بڑی بیماری ہے۔ بہت سارے دوست اس وقت یوٹیوب پہ آپ کو رانی کھیت کے بارے میں الرٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں یہ بیماری آئی ہوئی ہے، ویڈیو مجھے بھی موصول ہوئی ہیں، لیکن ہمارے پاس ابھی تک اس بیماری کا نام و نشان نہیں۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں ابھی تک کوئی اس طرح کی چیز نہیں پتہ چلی کہ کسی جگہ پہ یہ بیماری آئی ہوئی ہے۔ رانی کھیت جب بھی آتی ہے بہت سارے دوست پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری ایسی ہے، بہت سارے پرندوں کا صفایا کر دیتی ہے، بھلے وہ چھوٹے ہیں، بڑے مرغے ہیں، بہت سارے پرندوں کو یہ ضائع کر دیتی ہے۔ دوست پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ دوستوں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ احتیاطی تدابیر، کچھ پوائنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اپناتے ہوئے اپنے پرندوں کو بہت ساری بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ آج کی میں آپ دوستوں کے ساتھ روٹین بھی شیئر کرتا ہوں اور آپ 7 پوائنٹ بھی نوٹ کریں۔ دوستو آج کی جو ہماری روٹین ہے، آج ہم پرندوں کی ڈپارمنگ کریں گے، ان کے پیٹ کے کیڑے وغیرہ، اور اس کے بعد ان کی جوئیں وغیرہ، چیچڑ وغیرہ، یہ ساری چیزیں دیکھیں گے۔ 1 بائی 1 پرندوں کو پکڑ کے چیک کریں گے، کسی پرندے کے ساتھ کوئی اور مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، اس کا بھی ٹریٹمنٹ کریں گے۔ صبح 7:15 بجے کا ٹائم ہے، پرندے سارے میں نے کھول دیے ہیں۔ یہ جو پرندے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہیں پہ سارا دن گھومتے رہتے ہیں، یہ بند نہیں ہوتے، سارا دن یہ کھلے پھرتے رہتے ہیں۔ اوپر جو کھڈوں میں بند ہیں وہ سارا دن وہیں پہ بند رہتے ہیں، یہ سارا دن اسی طرح اس کھلی جگہ پہ گھومتے رہتے ہیں۔ دانہ پانی انہیں میں نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بھی کرنا یہ ہے کہ ڈپارمنگ کرنے سے پہلے جب آپ صبح اپنے پرندوں کو کھولیں، ان کو دانہ پانی دینا ہے۔ دانہ پانی جب وہ اچھی طرح پانی پی لیں، دانہ وغیرہ کھا لیں، تو آپ نے دانہ وغیرہ ان کو اٹھا دینا ہے اور اس کے بعد پانی وغیرہ بھی ان کے آگے سے اٹھا دینا ہے۔ اب انہوں نے دانہ پانی لے لیا ہے، پانی وغیرہ ان کا میں گرا دیتا ہوں۔ دوستو ڈیوارمنگ بہت ضروری ہے۔ آپ 2 ماہ بعد، 2.5 ماہ بعد، 3 ماہ سے پہلے ایک بار اپنے پرندوں کی ڈیوارمنگ لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ڈیوارمنگ والے پرندے صحت مند نہیں ہوتے، کمزوری کی طرف ہی رہتے ہیں۔ تصویر میں آپ کو بکریاں بھی نظر آ رہی ہیں، میں بکریوں کی ڈیوارمنگ نہیں کر رہا۔ روٹین جو ہے، جو آج کا جو ویڈیو ہے وہ مرغوں کے حوالے سے ہی ہے، مرغوں کی ڈیوارمنگ وغیرہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ صبح کا ٹائم ہے اور یہ بھی اپنا چارہ وغیرہ کھا رہی ہیں۔ دوستو ڈیوارمنگ کے لیے کچھ ضروری چیزیں جو ہمیں چاہیے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور کرنا آپ نے یہی ہے کہ آپ نے صبح ان کو دانہ پانی دے کے اس کے بعد دانہ پانی ان کے آگے سے اٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمیں زینٹل چاہیے، زینٹل سے ہی میں اپنے پرندوں کی ڈیوارمنگ کرتا ہوں۔ وینٹری سٹور سے آپ کو اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں، کیلشیم پی سیرپ ہے، ملٹی وٹامن ہے، ٹھیک ہے، زینٹل ٹیبلٹ ہے، اور اس کے بعد زینٹل یہ لیکوڈ فارم میں جو ہوتا ہے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چھوٹے چوزوں کے لیے ہے، اس کی روٹین میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا۔ پہلے بڑے مرغوں کو کور کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان کو دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد دوستو اوپیکس پاؤڈر، یہ جو لال بیگ وغیرہ کیڑے وغیرہ مارنے کے لیے ہوتا ہے، یہ پاؤڈر بھی ہمیں چاہیے۔ یہ ساری چیزیں دوستو آپ کو میڈیکل سٹور سے مل جائیں گی۔ اوپیکس پاؤڈر جو ہے یہ میڈیکل سٹور سے بھی مل جاتا ہے اور کسی جنرل سٹور سے بھی آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو ہمیں گڑ چاہیے،
गुड़ आपने इस तरह करना है कि जब आप सुबह परिंदों को दाना पानी दे दें 2-2.5 घंटे बाद, उसके बाद आपने गुड़ के छोटे छोटे पीस, ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे पीस आपने अपने जो मुर्गे हैं उनके मुंह में डाल देना है। छोटे चूज़े हैं, मुर्गे हैं, ये उनके मुंह में डाल देना है। सेंट्रल के जो टैबलेट हैं पहले मुर्गों के करते हैं, इस तरह आपने छोटे छोटे पीस उसके काट लेना है। बड़े मुर्गे हैं उनके लिए आधी गोली, अगर 1 साल से कम एज के आपके पास पट्ठे पट्ठियाँ जो भी चीज़ें हैं उनके लिए आप 1 गोली के 4 हिस्से बना लें, ठीक है। छोटे छोटे मैंने कट कर दिए हैं। जो बड़े मुर्गे हैं उनको आधा टैबलेट दूंगा और जो छोटे हैं उनको मैं, और चूज़ों के लिए जो छोटे चूज़े हैं 2 माह के, 2.5 माह के, 3 माह के, उनके लिए ये लिक्विड फॉर्म में जेंटल है। अच्छा दोस्तों, ये जो जेंटल है एक डब्बी में 2 गोलियां होती हैं, 2 टैबलेट होती हैं, ठीक है। और जो लिक्विड फॉर्म में है वो भी छोटी सी बोतल है, 35-40 रुपए की मेरे ख्याल से ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। तरीक़ाकार ये है कि आपने सुबह दाना पानी दिया, परिंदे को उठा दिया, 2-2.5 घंटे आपने कोई चीज़ नहीं देनी, 2-2.5 घंटे के बाद आपने उसे गुड़ दे देना है। गुड़ छोटी छोटी जो गोलियां हैं, छोटे छोटे जो आपने पीस किए हुए हैं उसके मुंह में डालें, ठीक है। गुड़ देने के 20-25 मिनट बाद आप उसके मुंह में जेंटल डाल दें, ठीक है। अब ये पट्ठा है, तकरीबन 1 साल का पट्ठा है, आधा टैबलेट मैं इसके मुंह में, आधी गोली इसके मुंह में मैं डालूँगा। अच्छा दोस्तों, 1 बाई 1 मैं सारे परिंदों को पकड़ के चेक कर रहा हूँ। तस्वीर में आपको नहीं दिखा सकता, एक तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और दूसरा कुछ पॉलिसी भी ऐसी हैं कि मैं आपको नहीं दिखा सकता। सारे परिंदों को जेंटल देने के बाद आपने इस तरह करना है कि ये जो मल्टी विटामिन है, ये मेडिकल स्टोर से बच्चों के जो पीने के होते हैं विटामिन, ये वो विटामिन है, ठीक है, मेडिकल स्टोर से आपको मिलते हैं, ठीक है। आपने बर्तन वगैरह जो परिंदों का पानी वाला बर्तन है उसको धो लें, और ये कैल्शियम पी है, ठीक है। ये दोनों सिरप जो हैं आप इसमें इस बर्तन में डाल लें, थोड़े थोड़े मिकदार में, मैं आपको दिखाता हूँ। पहले सिरप डालें, उसके बाद पानी डालें, क्योंकि आप जब पानी डाल के उसमें ये डालते हैं तो ये अच्छी तरह मिक्स नहीं होता। अगर उस तरह भी आप करते हैं तो हाथ की मदद से या किसी चीज़ की मदद से सारी जो भी ये दवाई है इसको आप आपस में मिक्स कर दें, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए, ठीक है। कैल्शियम पी पहले डाला है और अब मल्टी विटामिन डाल रहा हूँ। गुड़ देने के बाद आपने टैबलेट देनी है, टैबलेट देने के बाद आप और कोई खुराक उनको नहीं देनी 3 से 4 घंटे के लिए। सिर्फ ये जो मल्टी विटामिन वाला पानी है इनके आगे रखते हैं, ये पानी पीते रहें। अच्छा दोस्तों, दिल था कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। 1 बाई 1 मैं परिंदों को पकड़ के उनकी डिवार्मिंग कर रहा हूँ। तो डिवार्मिंग करते हुए साथ उनकी 3-4 जो परिंदे ऐसे हैं जिनमें जुएँ भी थी काफ़ी ज़्यादा मकदार में। एक बड़ा मुर्गा था जिसका मुंह जैसे ज़हरबाद सा बन जाता है, मुंह ख़राब हो जाता है, छाले से बन जाते हैं, तो हल्का फुल्का उसका मुंह भी ख़राब हुआ हुआ था। ये सारी चीज़ें दोस्तों एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो गया, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और इनकी जुओं वगैरह का भी ट्रीटमेंट करना है। तो इसको मैं पार्ट में तकसीम कर देता हूँ। अगली 3-4 वीडियो में ये सारी चीज़ें, कुछ एहतियाती तदबीर पॉइंट जो आप करते हुए, इनको मद्देनज़र रखते हुए आप बीमारी से भी बचे रहेंगे। 99% ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा कि 99% आप बीमारी से आपके परिंदे बचे रहेंगे। डिवार्मिंग के वाले से आपको शार्ट सा रिपीट कर देता हूँ। करना आपने ये है कि सुबह आपने परिंदों को दाना पानी देना है, अच्छी तरह पोट भर कर वो दाना खा लें, पानी वगैरह पी लें, और उसके बाद आपने वो पानी और दाना वगैरह उठा लेना है, ठीक है। 2-2.5 घंटे आपने परिंदों को कोई चीज़ नहीं देनी। 2-2.5 घंटे के बाद आपने छोटे छोटे जो गुड़ के पीस हैं वो परिंदे के मुंह में डाल देने हैं, ठीक है। ख़ुद से खाएं तो वेलन गुड़, अगर ना खाएं तो उसके मुंह में डाल दें। गुड़ से ये होगा दोस्तों कि आपने जो परिंदों को जो गुड़ दिया है, ये सारे जो उसके पेट के अंदर कीड़े हैं वो सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। गुड़ देने के 20-25 मिनट बाद आप परिंदे को जेंटल दे दें। बड़ा मुर्गा है तो आधी गोली, और छोटे हैं अगर उससे तो आधी से भी आधी दे दें। और जो छोटे चूज़े हैं उनके लिए लिक्विड फार्म में सिरिंज की मदद से उन्हें देना है। वो तरीक़ाकार मैं आप दोस्तों के साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। इनके जो पर वगैरह भी ग्रोथ के लिए पर वगैरह भी काटे जाते हैं, क्योंकि मेरे जो छोटे चूज़े हैं उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, अच्छी ग्रोथ वो नहीं कर रहे। इससे पहले जो पिछला क्लास था बड़ी ज़बरदस्त उनकी ग्रोथ हुई है, लेकिन ये यहाँ पे आके रुक गए हैं। इनकी डिवार्मिंग भी करेंगे, इनकी जुएँ वगैरह भी देखेंगे, और इनके पर वगैरह भी अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अच्छा, डिवार्मिंग करने के बाद दोस्तों आपने मल्टी विटामिन वाला और कैल्शियम पी वाला उन्हें पानी देना है। 3-4 घंटे आपने कोई खुराक नहीं देनी। 3-4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद आप उन्हें जो खुराक दे रहे हैं वो नरम खुराक देनी है। कच्ची पकी एक तवे पे रोटी बना लें, उस रोटी के बोरे कर लें,
اور وہ بورے پانی میں بھگو دیں، پانی وغیرہ نکال کے وہ آپ روٹی دے سکتے ہیں، چاول دے سکتے ہیں۔ باجرہ اور گندم ہرگز نہیں دینی، یہ دونوں سخت دانے ہیں، یہ پرندہ جلدی ہضم نہیں کر سکتا۔ تو ڈوارمنگ کرنے کے بعد آپ نے سخت غذا نہیں دینی، نرم غذا دینی ہے۔ یہ طریقہ کار تھا ڈوارمنگ کا۔ اچھا دوستو، یہ نہیں ہے کہ موسم تبدیل ہو رہا ہے تو آپ نے اس کی ڈوارمنگ کرنی ہے یا اس کی جوئیں وغیرہ دیکھنی ہے۔ جوئیں جب بھی آپ کے ہاتھ میں پرندہ آئے تو آپ اس کی جوئیں دیکھیں، ٹھیک ہے۔ دوست کہتے ہیں جی سردیوں میں جوئیں نہیں آتی، گرمیوں میں ہوتی ہیں، تو ابھی موسم ہمارے یہاں پہ اتنا گرم موسم نہیں ہے، اور یہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اب مادی کو میں نے جیسے ہی اس کو اپیکس پاؤڈر لگایا تو کیسے جوئیں اس کی ابھر کے باہر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی موسم میں بھی آپ آ سکتی ہیں۔ آپ جب بھی آپ کے ہاتھ میں پرندہ آئے آپ اسے جوئیں وغیرہ چیک کر لیں۔ بیٹ والی جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ جوؤں کا گھر ہوتا ہے، اس جگہ کو آپ دیکھا کریں، اگر اس جگہ پہ جوئیں آئیں تو سمجھیں اس کے سارے پورے اس کی باڈی میں جوئیں موجود ہیں۔ اور ڈوارمنگ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ نے 2 ماہ بعد، 2.5 ماہ بعد، 3 ماہ سے پہلے اپنے پرندوں کی ڈوارمنگ لازمی کرنی ہے، اور جوئیں جب بھی پرندہ آپ کے ہاتھ میں آئے تو اس کی یہ لازمی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں دوستو، جوئیں خون پی جاتی ہیں، چیچڑ وغیرہ بھی خون پی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا پرندہ کمزور رہتا ہے، اور پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ ساری جو اس کی خوراک ہے پرندے کی وہ کیڑے کھا جاتے ہیں، اس طرح آپ کے پرندے کمزور رہتے ہیں۔ اگر کوئی بیماری آ بھی جاتی ہے پرندوں پہ تو ان کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، وہ اتنے صحت مند نہیں ہوتے، وہ پہلے سے ان چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اس طرح آپ کے پرندے کے ضائع ہو جانے کے، اس کے ایکسپائر ہو جانے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کے پرندے کا امیون سسٹم بھی ٹھیک رہتا ہے، وہ صحت مند بھی ہوتا ہے۔ اچھا دوستو، ڈوارمنگ آپ نے جب بھی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے پرندوں کو جو کھڈے ہیں کھڈوں میں بند نہیں کرنا، باہر کسی کھلی جگہ پہ ان کو چھوڑ دیں، یا پھر ایسا کریں گے اگر آپ کے پاس جگہ اویلیبل نہیں ہے ان کے اوپر جالے وغیرہ رکھ کے، ٹوکرے وغیرہ رکھ کے کسی ایسی جگہ پہ چھوڑ دیں تاکہ آپ کے کھڈوں میں وہ بیٹھیں وغیرہ نہ کریں۔ وہ کھڈوں میں بیٹھیں کریں گے، کچھ کیڑے اندر مر جاتے ہیں، وہ مر کے باہر آتے ہیں، کچھ ایسے ہی باہر آ جاتے ہیں بغیر مرے، وہ آپ کے پرندوں کو دوبارہ لگ سکتے ہیں۔ اور جوؤں کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ آپ کھڈوں میں اگر ان کو یہ پاؤڈر وغیرہ لگا کے کھڈوں میں بند کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں ان کے کھڈوں میں گر جائیں گی اور دوبارہ ان کو لگ جائیں گی۔ دوستو یہی آج کی ویڈیو تھی۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس باکس میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کو کھڈوں کی صفائی کے حوالے سے، ان کی جو جوؤں کے حوالے سے، چھوٹے چوزوں کی گروتھ کے حوالے سے، ان کی جو ہے ڈوارمنگ کے حوالے سے، اور کچھ احتیاطی تدابیر اور کچھ ایسی دیسی چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ دیسی ویکسین کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے، پھر بھی بتاؤں گا، جن کو آپ کرتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے 99% آپ اپنے پرندوں کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل ٹیکسلا سیل برڈز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو آئے آپ کو ملتی رہے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔